بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انڈونیشیا میں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ یہ لوگوں کی جوتیاں پالش کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ اس کا اپنی روزی روٹی کا ذریعہ موچی کا پیشہ ہی تھا اور اسی سے ہی یہ اپنا گھر چلا رہا تھا۔ کبھی اس کی روزی بن پاتی تو کبھی نہیں بن پاتی۔ جب کبھی اس کی کمائی ہو جاتی تو یہ گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان لے جاتا تھا، جس سے اس کا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وہ خود کو اس حال میں ہی خوش رکھے ہوئے تھا اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا شکر ادا کرتا۔ کبھی کسی بات کا شکوہ زبان پر نہیں لاتا تھا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق روڈ پر اپنا صندوق رکھ کر جوتے پالش کرنے کے لیے گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ شام کو بیوی بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا۔ اسے یہ سوچ بھی کھائی جا رہی تھی کہ 2 دن سے بیمار اپنی بیٹی کے لیے دوا کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ ساتھ میں یہ سوچ کر بھی سر چکرا رہا تھا کہ راشن والے کے بھی پچھلے مہینے کے پیسے دینے ہیں اور وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اگر پیسے نہ پہنچے تو تجھے امام مسجد کے پاس پنچایت کی شکل میں بلاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تم میرے پیسے کیوں نہیں دے رہے۔ یہ ساری پریشانیاں اس کے سر پر منڈلا رہی تھی اور وہ اسی سوچ میں تھا کہ اگر میرے پاس کوئی گاہک ہی نہ آیا تو میں یہ سارے اخراجات کیسے پورے کروں گا۔ وہ اس قدر مایوس اور پریشان ہو رہا تھا کہ خودکشی کرنے کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کے پاس ایک پولیس والا آ گیا اور کہنے لگا کہ تم جوتا پالش کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جوتے پالش ہی کرتا ہوں۔ پولیس والے نے اپنے دونوں بوٹ اتار کر اسے دے دیے۔ بیچارہ موچی پولیس والے کے جوتوں کو پالش کرنے بیٹھ گیا اور اسی خیالات میں گم ہو گیا کہ یہ بندہ کافی اچھے پیسے دے کر جائے گا۔ جیسے ہی پالش مکمل ہو گئی اس نے پولیس والے کے سامنے اس کے جوتے رکھ دیے۔ پولیس والے نے جوتے پہنے اور کوئی بھی بات کیے بغیر اس کے پاس سے ایسے چلا گیا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو اور نہ ہی اس غریب بیچارے کو اس کا معاوضہ دیا۔ بیچارہ صبح سے گاہک کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ کوئی آئے گا جس کی وجہ سے میری روزی روٹی بن جائے گی تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جا سکوں۔ پر اس کے سارے خوابوں پر پانی پھر چکا تھا کیونکہ اتنی دیر بعد ایک ایسا گاہک آیا تھا جس سے اس کی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی، اور پولیس والا اپنا کام فری میں نکلوا کر چلا گیا۔ اب شام ہوئی تو یہ موچی اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا سناؤ کھانے کے لیے کوئی سامان لائے ہو؟ تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج روزی اچھی نہیں بن پائی، آج صبر کر لو، کل تک بہتری ہوگی۔ میں کل کو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر لازمی آؤں گا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ان کی صبح ہوئی تو یہ اپنے کام کی طرف چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے اپنے صندوق کو سڑک کے کنارے پر رکھ دیا اور اللہ کا نام لے کر گاہکوں کا انتظار کرنے لگ گیا۔ اس دن اس کی کافی اچھی کمائی ہوئی تو یہ شام کو اپنے بیوی بچوں کے لیے سامان لے گیا، کچھ پیسے راشن والے کو دیے۔ خیر 3-4 دن بعد دوبارہ وہی پولیس والا اپنے 2 اور ساتھیوں کو اس کے پاس لے کر آ گیا اور تینوں پولیس والوں نے اپنے جوتے اس سے پالش کرنے کے لیے دیے۔ اب موچی نے ان جوتوں کو چمکانا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک جوتے پالش کرنے کے بعد اس نے ان کو جوتے دیے۔ ان تینوں نے جوتے پہنے اور اس کو پیسے دیے بغیر چلے گئے۔ وہ ان تینوں کا منہ تکتا رہ گیا کہ ان تینوں نے مجھے کوئی معاوضہ نہیں دیا جبکہ میں نے پوری دل لگی سے ان کا کام کیا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں کافی چیزیں سوچ رہا تھا۔ جیسے ہی یہ تینوں پولیس والے سڑک کے کنارے پہنچے ان تینوں کو ایک گاڑی نے آ کر ٹھوکر مار دی۔ یہ تینوں بری طرح سے زخمی ہو کر سڑک پر گر پڑے۔ لوگوں نے انہیں اٹھا کر قریبی ہسپتال پہنچایا۔ یہاں آ کر ان کی پٹیاں کروائی گئی۔ کچھ دیر بعد انہیں ہوش آ گیا۔ ان کو چوٹیں کافی لگی تھی۔ یہ 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں تھے۔ یہ تینوں ایک دن آپس میں بات کر رہے تھے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا ہوگا کہ ہم پر آفت آ گری، اب ہم 1 مہینے تک اٹھنے پھرنے کے قابل بھی نہیں بچے۔ ان میں پہلا پولیس والا کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے، ہم پر جو آفت آن پڑی ہے۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ جب میں پہلی بار اس موچی کے پاس گیا تھا جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر جوتیاں پالش کرتا ہے، میں نے اس کے پاس جا کر جوتی پالش کروائی اور اسے پیسے دیے بغیر ہی واپس چلا گیا، اور پھر ہم سبھی نے اس سے اس کا معاوضہ نہیں دیا، ہمیں اسی کی بد دعا کا صلہ ملا ہے۔
ہمیں اس کی بد دعا لگ گئی ہے، اس کو ہم نے خفا کیا ہے، اب اسی سے ہی معافی مانگیں گے تو ہماری مصیبت ٹلے گی۔ ان تینوں پولیس والوں نے اپنا ایک بندہ اس موچی کے پاس بھیجا اور اس موچی کو اپنے پاس بلوایا۔ وہ بیچارہ ڈر گیا، سوچنے لگا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، بھلا یہ مجھ سے کیا کام چاہتی ہیں۔ موچی گھبراتا ہوا ہسپتال کے اندر آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ان تینوں سے ملاقات کی۔ ان تینوں نے اس سے معافی مانگی اور کہا ہم آپ کے پیسے اور کہا کہ ہم آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو بغیر پیسے دیے پالش کروا کر چلے جاتے تھے، اسی وجہ سے ہمیں سزا مل گئی جس کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ان تینوں نے اپنے بٹووں سے پیسے نکال کر اس موچی کو دیے اور اس کو کہا کہ ہمیں معاف کر دینا اور ہمارے لیے دعا کرنا، ہم بلا وجہ ہی تم کو معاوضہ دیے بغیر کام کرواتے رہے، ہو سکے تو ہماری خطا کو بھول جانا۔ پھر ان تینوں نے اس موچی کو اچھی خاصی رقم دی۔ موچی نے ان تینوں سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں نے آہ نہیں نکالی تھی، میرے بیوی بچے کافی دنوں سے بھوکے تھے اور ان کو کھانا کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور میں نے یہ چیز آپ کے اوپر ظاہر نہیں کی اور نہ ہی آپ کو میں نے پیچھے بلا کر کہا کہ مجھے پیسے دیتے جائے، بس جیسا آپ کو اچھا لگا آپ نے کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بہت صحت عطا فرمائے۔ آپ ایک کام کیجئے گا، کبھی کسی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیے گا، کسی غریب مسکین پر بلا وجہ ظلم نہ کیجیے گا۔ ناظرین، غریبوں، یتیموں اور بیچاروں پر کبھی بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور وہ خود ان کا بدلہ لیتا ہے۔